الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين ہمیشہ ہی سے تقوی و صداقت کا رہا پے کر ہمیشہ ہی سے تقوی و صداقت کا رہا پے کر ہے سیرت جس کی پاکیزہ میرا صدیق اکبر ہے اے سیرت جس کی پاکیزہ میرا صدیق اکبر ہے محافظ اولی ختم نبوت کا وہی ٹھہرا محافظ اولی ختم نبوت کا وہی ٹھہرا ہے جس کے ماتھے پر سہرا میرا صدیق اکبر ہے حیات ظاہری میں ہی امام اس کو بنایا ہے حیات ظاہری میں ہی امام اس کو بنایا ہے نبی کا منتخب کردہ میرا صدیق اکبر ہے نبی کی لاڈلی زوجہ جناب عائشہ ٹھہری نبی کی لاڈلی زوجہ جناب عائشہ ٹھہری اے بابا ایسی دختر کا میرا صدیق اکبر ہے قیامت میں جو مدعو ہوگا ہر ایک باب جنت سے قیامت میں جو مدعو ہوگا ہر ایک باب جنت سے سنو یہ مرتبہ جس کا
میرا صدیق اکبر ہے۔ بیاں کیا کیا کرے حسان، شان و مرتبہ اس کا، بیاں کیا کیا کرے حسان، شان و مرتبہ اس کا، کہ بعد از انبیاء اعلیٰ میرا صدیق اکبر ہے، کہ بعد از انبیاء اعلیٰ میرا صدیق اکبر ہے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، جمادی الاخری جمادی الثانی کا یہ پاک مہینہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور اس پاک مہینے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے عظیم لیڈر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عرس پاک جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ مولا علی کے بھی ماننے والے ہیں، ہمیں مولا علی کی عظمت بھی الحمدللہ ان کی شان بھی بآسانی ہضم ہوتی ہے، اور ہمارا ہاضمہ اللہ کے فضل سے اتنا اچھا ہے کہ ہمیں شان صدیق بھی ہضم ہوتی ہے۔ بعض کو علی کی شان ہضم نہیں ہوتی، صدیق کی ہضم ہوتی ہے، اور بعض کو صدیق کی ہضم ہوتی ہے، علی کی ہضم نہیں ہوتی، تو ان دونوں کا ہاضمہ خراب ہے۔ ہاضمہ تو اللہ وہ ہے نا، لکڑ پتھر جو چیز بھی بندہ کھائے اس کو ہضم ہو جائے، لیکن سبحان اللہ لکڑ پتھر کی مثال تو نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کو بھی بلند مقام دیا ہے، اور مولا علی کو بھی بلند مقام دیا۔ تو مولا علی کی شہادت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ہوئی تھی، 21 رمضان مبارک، تو ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ ہم رمضان مبارک میں بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، چونکہ ان کی عظمت کہ پھر ان کے ولادت اور ان کے وصال کے تہوار جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو وہ سارا سال ہی اللہ کے فضل سے، کیونکہ فاطمہ کی شان بھی علی کی شان ہے، حسن کی شان بھی علی کی شان ہے، حسین کی شان بھی علی کی شان ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ کوشش بھی یہی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے متعلق جو ہے ہم کچھ جو ہے اگلے یعنی اس مہینے کے بعد جیسے ہی موقع ملا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کی زندگی عرض کروں گا کہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد نے زندگی کیسے گزاری۔ حضرت ذی وقار، قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کی شان کو بیان فرمایا، اور حضور کے تمام یاروں میں سب سے بڑے جو یار ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آج صرف ان کی شان جو ہے وہ قرآن سے بیان ہوگی، اور اللہ کی فضل سے پورا مہینہ ان کی شان ہی چلے گی۔ کیوں نہیں؟ خوشی آئی چہرے پہ؟ کوئی نہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ محرم میں آل بیت کی شان تو بیان کریں اور حضور کے یاروں کی شان نہ بیان۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی قیادت کرنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے نا، تو حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ علی کیا بات ہے؟ عرض کیا اے صدیق اکبر، آپ کو مصلی پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، آپ ہمارے امام ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، ہم جنگ لڑیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کی حضرت صدیق اکبر سے کیا عقیدت تھی، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی ان سے کیا عقیدت تھی۔ نفرتیں بیان کر کر کے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایسے جھلستے رہے نفرتوں میں، کوئی آل بیت کی نفرت میں، کوئی صحابہ کی نفرت میں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں محبتیں عطا فرمائے۔
اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، ہماری بخشش جو ہے وہ صرف اللہ کے ان پاک بندوں سے محبت کی سبب جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مطلقاً کئی مقامات پر جو ہے عظمت اور شان جو ہے وہ بیان فرمائی، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں صرف حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں مطلقاً سارے صحابہ کی شان کو بیان، ساری آیات تو بیان کرنا مشکل ہے، چند آیات جو میں نشانیاں لگا کے لایا ہوں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کا لقب دیا ہے۔ کیا لقب دیا ہے جی؟ اتقا۔ اتقا کہتے ہیں بہت زیادہ پرہیزگار کو، یعنی یہ سورہ لیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی صدیق اکبر کو اتقا کا لقب جو ہے وہ دیا۔ یہ صرف قرآن سے عظمت ہے، باقی آپ کے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر، کیونکہ صدیق کا اگر ایمان سنا دیا جائے نا کہ صدیق ایمان لایا کیسے ہے، تو لوگوں کے ایمان اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتقا کہتے ہیں بہت زیادہ پرہیزگار کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، پرہیزگار کو، اور اتقا کہتے ہیں جو بہت زیادہ پرہیزگار۔ اب مفسرین کرام اس بات پر مجتمع ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سورہ لیل پارہ نمبر 30 میں یہ جو آیت کریمہ ہے، یہاں اتقا سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہیں ھدی للمتقین فرما رہا ہے، سمجھنے والی بات ذرا ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور کہیں فرما رہا ہے کہ صدیق کی بات آئی تو اتقا، بہت زیادہ بچنے والا، بہت زیادہ پرہیزگار۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں ذرا قرآن ہی پڑھ لو تمہیں اس کی سمجھ آ جائے۔ کیسے جی؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ اب متقین ہیں کون؟ قرآن، کیونکہ قرآن کی بہترین تفسیر قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی شان ہے۔ یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، مشہور آیت ہے، ینفقون، جو مال خرچ کرتے ہیں اس سے جو انہیں اللہ نے دیا ہے۔ اب رب کون سا مال دیتے ہیں؟ رب ہمیشہ پاکیزہ مال ہے، تو رب نے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ہیں متقی۔ عظمت ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی شان یہ ہے جناب کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، جو
حضور پہ اترا، جو حضور سے پہلے اترا اس پر بھی کما حق ہو ایمان رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ متقی کون ہے جی؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئے متقی، اور اتقا کہتے ہیں جو سارے متقیوں کا سردار ہو۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، ہر مومن متقی جو راہ خدا میں 1 روپیہ بھی لگائے وہ متقی، نماز پڑھے وہ بھی متقی، غیب پر ایمان رکھے وہ بھی متقی۔ پر متقی ادھر تو نے فرمایا اتقا، دوسروں کی باری آئی تو متقی، پر صدیق کی باری آئی تو اتقا۔ انہیں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھیں، یہ رب نے کیوں فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سارا مال خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کل تمہاری اولاد لوگوں سے مانگے نہ۔ سمجھ نہیں بات ہے؟ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کیا تمہاری زندگی اتنا مال خرچ کرو کہ اولاد ذلیل نہ ہو؟ یہ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، دوسروں کے لیے۔ اگر ہم رب کی راہ میں مال دیں، اولاد کے لیے بچا لے تو نماز پڑھیں، غیب پر ایمان رکھیں، برائی سے بچیں تو ہم ہو گئے متقی۔ سمجھ آئے جی؟ ہم کون ہو گئے؟ متقی۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، ہم متقی ہیں، اور جس کے لیے تو نے بولا اتقا، فرمایا اگر تو نے سارا اپنا مال سارا دے دیا تو تیرے دل میں خیال آئے گا ہائے میرے بچے تو سسکتے رہیں گے، ہائے میرے بچے تو بلکتے رہیں گے، ہائے میرے لختے جگر تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کو کون کھلائے گا؟ فرمایا تم ایک طرف ہو، ساری دنیا کے متقین ایک طرف ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرا صدیق ایک۔ لیکن بات ابھی تک واضح نہ ہو سکی۔ فرما رہے ہیں میرے نبی سب کچھ رب کی راہ میں نہ دینا، کہیں اولاد برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ مانگتے نہ پھریں، لوگوں کے منہوں کو دیکھتے نہ پھریں۔ اگر تم نے سب مال دے دیا تمہارے دل میں خیال آئے گا یا اللہ کاش میں نہ دیتا، کاش میں نہ دیتا تاکہ آج میری اولاد برباد نہ ہوتی۔ تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا۔ رب فرماتا ہے جس کے دل میں خیال آئے میری اولاد کا کیا بنے گا، سارا مال نہ دوں۔ تم ٹھہرے متقی لیکن سب کچھ لٹا کے جو کہے میرا بگڑا کیا ہے، میں نے دیا کیا ہے، جو سب کچھ لٹا کے کہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں۔ آئے نا عمر بھی لے کے مال،
پوچھا رب ذوالجلال کے محبوب نے عمر کیا لایا؟ عرض کیا آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا تیرے لیے، تیرے دل کے لیے۔ اتنے میں وہ رفیق محبت بھی آ گیا۔ پوچھا جو مصطفیٰ نے، تو صدیق بول کیا لایا؟ کہا میں تو رب کا رسول، رب اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آیا، عرش تیرے لیے لے آیا۔ میں نے ککھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ رب ذوالجلال فرمائے اب میں اسے اتقا کیوں نہ کہوں، وہ تو ہر شے لٹا کے، ہر شے لا کے بھی کہتا ہے بگڑا کیا ہے، گیا کیا ہے۔ میرے پاس ایک وفد آیا کہ پچھلے یہ گرمیوں کی بات، کہتے ہم نے مسجد کے لیے جگہ دی تھی، تو ہوا یوں ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں، دینے کو تو دے بیٹھے ہیں، اور رجسٹری وغیرہ بھی ہو چکی ہے، پر ساڑی ہن ضرورت نہیں، ساڑے کول ایکو پلاٹ ہی سی، وہ اسی دے دیتا مسجد واسطے، تے تواڈے جانن والے تے مہربانی فرماؤ تے واپس لے۔ بات سمجھ؟ یہ وہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم ہے کہ اپنی طاقت دیکھ کے پاؤں، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ تاکہ دوبارہ تمہیں اس پہ پریشانی نہ ہو۔ جو دے کے سب کچھ دے کے کہے اوہو میں نے تو اتنا دینا تھا، اب متقی تو ہے لیکن اتقا نہیں ہے، اور جو سب کچھ لٹا کے کہے میرا، گھر کا یہ عالم یہ تھا، صرف ایک ابو بکر نہیں، ایک ابو بکر نہیں، سارے گھر والے۔ جب حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ گئے، ابو جہل دروازہ صدیق پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں۔ اس سے پہلے باپ نے ابو قحافہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ صدیق بھی عجیب ہے، ہر شے ساتھ لے گیا، تم چھوٹے ہو میں تمہیں کیا کھلاؤں کیا پلاؤں، عبد الرحمن بھی چھوٹا، اسماء بھی چھوٹی، اسماء بھی سارے بچے چھوٹے ہیں، یہ ہر شے لے کے گیا۔ لیکن قربان جائیں گھر والوں کی تربیت جب ابو بکر کرے، چھوٹی سی عمر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، ایک تھیلا پکڑا، اس میں جا کے ٹھیکریاں پتھروں سے بھرا وہ تھیلا لا کے نابینا ابو قحافہ کے ہاتھ میں دیا، کہا دادا ہاتھ تو لگاؤ، کتنی اشرفیاں چاندی کی میرے بابا میرے لیے چھوڑ کے گئے، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ گھبرائیں، ہم سے یہ ختم نہیں ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جناب اسماعیل کے لیے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہی بات یہاں پہ، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے حضرت اسماء کو۔ یار ایسا بھی ہوا
بیٹی کہے دادا سے دادا آپ پریشان نہ ہو میرے ابا گئے حضور کے ساتھ ہیں. صدیق تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے. جو سارا مال دے کے کہے سارا نہیں دینا تھا وہ متقی ٹھہرا. جو سب کچھ لٹا کے بھی کہے کچھ بھی نہیں میں نے دیا, اگر تن بھی مانگے تو حاضر ہے, من بھی مانگے تو حاضر ہے. لگایا ابو جہل نے حضرت اسماء کو تھپڑ, بالیاں چر گئیں, خون بہنے لگا, لیکن سیدہ فرمانے لگی او ظلم کرنا تیرا کام ہے, مار بھی ڈال, لیکن اللہ کے نبی کا پتہ بتانا, راز کو فاش کرنا, یہ میرے بابا نے میرے خون میں شامل نہیں کیا. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے دنیا میں, لیکن آخرت میں آباد ہو جائیں گے. آخرت میں آباد ہو جائیں گے. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے بھی دنیا میں مجھ پہ احسان فرمایا میں نے اس کا بدلہ دے دیا, پر صدیق وہ ہے جس کا بدلہ میدان معاشر میں میرا رب بلائے گا اور فرمائے گا ادھر ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں دوں گا. اور وہ احسان وہی غار والا, نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو مویا میں نوکر جیندیا میں نوکر, مویا مٹی بھی غلام ہو رکھا جو اپنے قدموں میں. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت رسول صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں, سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی, سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی.
فرمایا مصطفیٰ نے لاؤ مال، جہاد پہ جانا ہے، عمر لائے آدھا مال، اے ابو بکر تو کیا لایا؟ سونیا اے پوچھ کی چھڑ آیا، ہر شے لٹا، ہر شے لایا، ہر شے لایا، کوئی شے سوئی بھی گھر میں نہ جوڑی۔ جواب آیا کہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول۔ اسی لیے رب نے فرمایا متقی اور ہوتے ہیں، اتقی اور ہوتے ہیں۔ جو سب کچھ لٹا کے پچھتائے متقی، اور جو سب کچھ لٹا کے بھی کہے لٹا کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اتقا، بہت زیادہ، بہت زیادہ پرہیزگار۔ تو سورہ لیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت ذی وقار، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر مطلقاً صحابہ کی عظمت بھی بیان ہوئی، اور علیحدہ علیحدہ بھی رب ذوالجلال نے آیات جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے سورہ فتح، رب ذوالجلال فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یا اللہ، لوگ مر گئے، تباہ ہو گئے تیرے نبی کے غلاموں کے عیب گنتے گنتے، عیب بیان کرتے کرتے، پر میرے رب تو ہر جگہ پہ ان کی شان نہ بناؤ یہ دھڑے۔ حضور کے اہل بیت بھی سبحان اللہ، نبی کے یار بھی سبحان اللہ، اور ہم الحمدللہ ان سے بھی پیار۔ یہ سبق تو 16-17 سال ہو گئے آپ کو یاد دلاتے دلاتے، اب تو یاد ہو جانا چاہیے۔ ان سے بھی پیار، ان سے بھی پیار، نہ ان کے بغیر گزارا، نہ ان کے بغیر گزارا، نہ ان کے بغیر گزارا، نہ ان کے بغیر گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مطلقاً ان آیات میں شان کو بیان فرمایا۔ لیجئے سنا سورہ فتح، رب ذوالجلال فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہے کن سے؟ مومنین سے۔ یا اللہ یہ کن مومنین کی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جب حضرت عثمان کے لیے حضور نے بیعت کی تھی، مشہور ہوگا نا کہ عثمان کو شہید کر دے گی، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ
اس موقع پر جتنے بھی صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، رب فرما رہا ہے میں ان سب سے کیا ہوں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ راضی۔ جو آج کوئی آستانے نو بچاون واسطے کسی صحابی نو یہ کہہ دے کہ سانو تے منظور نہیں، اسی تے راضی کوئی نہیں۔ دو قسم کی آستانے اس دور میں، ایک وہ آستانے ہیں جو بربادی کا سبب ہیں، جہاں پہ صرف روزی روٹی چلتی ہے۔ میں بغیر کسی ڈر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جن کا کام صرف اپنے مریدین کی تعداد کو بڑھانا ہے، اپنے کاروبار کو چلانا ہے، جس آستانے پر حدیث نہیں پڑھائی جاتی میں اس آستانے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ بات سمجھے کو نہیں؟ وہاں پہ گلے کیا، حدیثوں کے اندر یہ بات نہیں ہے موجود؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مزارات ہیں، قبریں ہیں، ان کو تجارت گاہ نہ بناؤ، گلے رکھے جائیں، لوگ اس میں نذرانے ڈالیں، لیکن وہ نذرانے قرآن و حدیث کی ترویج پہ خرچ ہوں تو ہم سلام کریں گے۔ اگر وہ نذرانے جائیں جیبوں میں، ان سے بنے محلات، مساجد نہ بنے، مدارس نہ بنے، ہم ایسے آسانوں کے قائل نہیں۔ جی بعض لوگ جی ہم جو کما رہے ہیں جی، جو گلے میں ہوتا ہے ہم وہ سارا دربار شریف پہ لگاتے ہیں، مزار پہ لگاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کل بھی ایک جگہ میں نے یہ بات کی تھی، میرا سوال یہ ہے کہ مزار کے اوپر کروڑ روپے اگر خرچ کر دیں، 5 کروڑ 10 کروڑ روپے خرچ کریں، صاحب مزار کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا۔ ایک بندہ قبر میں ہے، وہ اپنی قبر کے اندر موجود ہے، آپ گئے ہیں اس کے اوپر قرآن پڑھ کے اس کو صالح ثواب نہیں کیا آپ نے اس کی قبر کے اوپر 50 لاکھ روپے کا گنبد بنا کے اس کے اوپر ٹائل لگوا دی، مجھے یہ بتایا کہ اس کا فائدہ؟ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک عام بندے، ایک عام مومن کی قبر اور اللہ کے ولی کی قبر میں فرق ہو، کیا ہو؟ فرق ہو۔ گنبد شریف بنا دیں مناسب سا، اب تو لوگ اپنی زندگی میں اپنے گنبد بنوا کے دنیا سے جاتے ہیں، یہ کس شریعت کا حصہ ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ ابھی زندہ ہوتے ہیں اپنے مزار بنواتے ہیں، شریعت اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عام آدمی کی قبر، عام مسلمان کی قبر اور اللہ کے ولی کی قبر میں فرق ہو، امتیاز ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، لیکن کروڑوں روپے مزار کے اوپر لگانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس طرح کے آستانوں کے ہم قائل کوئی نہیں ہے، ہم ان آستانوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان پیران اعظام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کے آستانوں پہ مزار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، بعض مزار بھی ایسے ہوتے ہیں، مزار ہوتے ہیں، صاحب مزار کوئی نہیں ہوتے۔ ہاں یا وہ کاڑا جائے نا تو درمیان میں نا جہاں پہ وہ ایک ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سا نام انہوں نے اس بزرگ کا رکھا ہے، ادھر جہاں سیم کا علاقہ آتا ہے اس طرف جاتی سڑک ہے، مجھے یاد ہے 6ٹھی کلاس میں ادھر اکاڑا میں ایم سی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو گزرتے تھے نا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں ان کی کس طرح دریافت کر لیا انہوں نے وہ مزار۔ آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے گنبد بنا دیں، گلہ رکھ دیں، بیٹھ دیں، کام چل جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو اللہ کے اصل ولی ہیں ان کی حق تلفی ہوگی۔ بھئی اپنا احتساب بھی تو کرنا چاہیے نا، ہر جگہ پہ تو نہیں نا سر جھکانا چاہیے۔ آپ ایک اس مزار پہ کہ جہاں مزار بھی ہو، صاحب مزار بھی ہو، با کمال بھی ہو اور کیل و کال بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، ہم اس مزاروں کے ماننے والے ہیں، ان کو سلام کرنے والے، باقی سے معذرت، باقی سے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں، لیکن اکثریت جو بغیر کیل و کال کے ہیں نا، اللہ ان سے بچائے۔ تو بات چلی تھی کہ آستانے جو ہیں، آستانے وہ
بعض آسانے ایسے ہیں کہ وہاں صحابہ کا ذکر کریں تو چلتے نہیں ہیں، صحابہ کی شان بیان کریں تو چلتے نہیں ہیں، وہ صرف اہل بیت کی شان تک محدود رہتے ہیں تو پھر چلتے ہیں۔ اور بھائی آسانہ چلے نہ یا نہ چلے، راضیاں رب راضی تے سب راضی، جیڑا نہیں راضی فرق کوئی نہیں پہلا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں ایویں راضی نہیں ہویا جیڑا انہاں دے دل دے وچ ہے، میں او جاننا وا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا، میں نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ کی فرمایا کہ نہ تانوں دنیا تے تھوڑے، نہ قبر دے وچ تھوڑے، کہ نہ تانوں حشر دے وچ تھوڑ آوے گی، کیونکہ تسی جے میرے مصطفیٰ دے یار یار ہووے، لجپال ہووے، تا یاری لاون چاسے۔ یہ یاری میرے مصطفیٰ کی، فرمایا مرنا ہے ہم نے، کٹنا ہے، سارے تیار، ایک بھی ہاتھ پیچھے نہ ہوا، سارے صحابہ تیار۔ جب ہوئے تیار رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جا پیغام لے جا، میرے مصطفیٰ کو بتایا یہ سارے مرنے کے لیے تیار ہیں، اے نبی میں بھی ان پہ راضی، اور میں نے ان کے دلوں پر فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ گھبراؤ نہیں میرے محبوب، اے تواڈے یار جے رمن تواڈے نال، بے فتح دور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ پیغام میرے مصطفیٰ کو سنایا، اپنے نبی کے یاروں کی شان کو بیان فرمایا، اور اس میں ہینڈل کرنے والے، کمانڈ کرنے والے، آگے بڑھنے والے میرے ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، جن کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی۔ اب دین کے لیے کچھ دینے کا وقت آیا، جان دینے کا وقت آیا، تو صدیق سب کا قائد بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ اے بابا جی پیر صاحب سید صاحب تسی مولا علی دی شان ہی بیان کر دے رہے، ساڈا ایمان ہے جن دے دل دے وچ علی دا پیار نہیں، او پکا بے ایمان ہے، پکا بے ایمان ہے۔ حسن دا پیار نہیں، حسین دا پیار نہیں، سیدہ خاتون جنت دا پیار نہیں، پکا بے ایمان ہے۔ پر جن دے دل وچ حضور دے یاراں دا پیار نہیں، وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت، پکڑو گریبان سے اس نقیب کو، اس نعت خواں کو، اس خطیب کو، ظالم جہاں